بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصیٰ کا ایک دور وہ ہے جو اسلام سے پہلے تھا، دوسرا دور وہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج کا اعزاز عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صخرہ ایک چٹان ہے، اس کے قریب آپ نے اپنی سواری کو باندھا اور پھر وہاں سے ایک زینہ لگا جس پہ چڑھ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سفر کا آغاز کیا، اور پھر آپ وہاں سے جہاں تک اللہ رب العزت نے لے جانا چاہا وہاں تک گئے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، واپس آئے، تمام انبیاء بھی آپ کے ساتھ واپس آئے آپ کو رخصت کرنے کے لیے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر انبیاء کی امامت فرمائی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مشرکین مکہ کے سامنے معراج کا واقعہ رکھا، انہوں نے آپ کا انکار کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مطالبہ کیا کہ وہاں دروازے کھڑکیاں ان کی معلومات دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارا منظر آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے مکمل نقشہ ان کے سامنے بیان کر دیا۔ وہاں اس وقت کوئی عمارت باقاعدہ نہیں تھی جو آج مسجد اقصیٰ کی عمارت ہے، جو بلڈنگ ہے، جو گنبد، محراب اور آج کے دور کے اندر جو مینار اور جو کنویں ہیں یہ وہاں پر موجود نہیں تھے، بلکہ ایک چٹیل میدان تھا اور کھنڈرات تھے۔ لیکن وہ نقشہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے سامنے رکھا۔ پھر ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ کر کے، چہرہ کر کے اور اس کو قبلہ بنا کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر آپ کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ جو ہے وہ قبلہ بنے، اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشین گوئی کر چکے تھے کہ بہت جلد مسجد اقصیٰ آزاد ہوگی، کیونکہ فارسیوں کا قبضہ تھا، اس کے بعد پھر رومیوں کا قبضہ اس جگہ پر ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا۔ پادری نے چابیاں حضرت عمر کے حوالے کی۔ ان علاقوں میں اس وقت مسلمانوں کے کمانڈر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے بڑے کمانڈر تھے جنہوں نے ان علاقوں کو فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام کو ساتھ لے کے آئے، اور جو پادری تھا اس نے چابیاں حضرت عمر کے حوالے کی۔ وہاں پر ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے نیچے دستخط جن حضرات کے ہوئے ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شخصیات کے دستخط ہوئے۔ یوں یہ بیت المقدس جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کے حوالے ہوا، مسلمانوں کے ہینڈ اوور ہوا، اور پھر مسلمانوں نے اس کے اوپر اپنا کنٹرول سنبھالا۔ پھر باقی جو تعمیرات ہیں ان کا آغاز بعد میں کیا گیا، جو ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس میں ذکر کریں گے کہ مسجد اقصیٰ، قبۃ الصخرہ اور دیگر جو تعمیرات ہیں یہ کس کس دور کے اندر ہوئی، کن حکمرانوں نے ان کو تعمیر کیا اور اس مکمل نقشے کے اندر مسجد اقصیٰ کو تبدیل کیا۔